الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد معزز سامعین، آج کے اس ویڈیو میں تعریف قربانی، تاریخ، حیثیت اور فضائل قربانی پر چند مختصر باتیں عرض کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ ہمیں صحیح کہنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ سب سے پہلی بات کہ قربانی کسے کہتے ہیں اور وہ کب سے ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ایام نحر یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ میں مخصوص اوصاف کے حلال جانور ذبح کرنے کو اضحیہ یعنی قربانی کہتے ہیں۔ قربانی محبت خداوندی، عشق الہی اور جذبہ انقیاد، اطاعت و بندگی کا مظہر ہے۔ تقرب الہی کے لیے دی جانے والی جانوروں کی یہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلی آ رہی ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل نے قربانی دی، جیسے کہ قرآن نے فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ ترجمہ، اور آپ اہل کتاب کو آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دیجئے۔ جب ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے لیے کچھ نیاز پیش کی تو ان میں سے ایک کی نیاز مقبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بموجب حابیل نے مینڈھے کی قربانی کی اور قابیل نے کھیت کی پیداوار میں سے کچھ غلہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی۔ اس زمانے کے دستور کے موافق آسمانی آگ نازل ہوئی اور حابیل کے مینڈھے کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دی۔ قرآن کریم کی اس تصریح سے واضح ہے کہ قربانی کا عبادت ہونا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی مشروع ہے اور اس کی حقیقت تقریباً ہر ملت میں تسلیم شدہ رہی ہے۔ ہاں، اس کے خاص شان اور پہچان حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے ہوئی اور اس کی یادگار کے طور پر امت محمدیہ پر قربانی کو واجب قرار دیا گیا۔ تو یہ رہی قربانی کسے کہتے ہیں اور کب سے ہے۔ یہ دو سوال کا جواب سامنے آ چکا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ اسلام میں قربانی کی حیثیت کیا ہے۔ تو قربانی کے شعار اسلام ہونے پہ امت کے تمام ہی ائمہ متبوعین کا اتفاق و اجماع ہے۔ البتہ اس کی شرعی حیثیت کے بارے میں ائمہ مجتہدین کے رائے مختلف ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک قول کے مطابق صاحب استطاعت کے لیے قربانی کو واجب کہتے ہیں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء اسے سنت مؤکدہ خیال کرتے ہیں۔ اسلام میں قربانی کی حیثیت کیا ہے، یہ بات سامنے آ گئی۔ اب قربانی واجب کیوں ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ قربانی واجب کیوں ہے۔ نمبر 1، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2۔ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ آیت میں نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کا حکم صیغہ امر سے دیا گیا ہے۔ نماز سے مراد بقر عید کی نماز اور وانحر راجح قول کے مطابق قربانی کرنے پر محمول ہے۔ لہذا نماز اور قربانی دونوں کا وجوب آیت سے ثابت ہوا۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ اس طرح کی سخت ترک سنت پہ نہیں بلکہ ترک واجب پر ہی ہوتی ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور اس عرصہ قیام میں آپ مسلسل قربانی فرماتے تھے۔ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال بھی قربانی نہ کرنے کا کوئی ثبوت احادیث میں نہیں ملتا۔ یہ اہتمام و پابندی بھی وجوب کو بتاتا ہے۔ تو یہ بھی بات سامنے آ گئی کہ قربانی واجب کیوں ہے۔
اب بات باری آتی ہے فضائل قربانی کی کہ قربانی کے کیا فضائل ہیں۔ اس کے چند احادیثیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم یعنی انسان نے قربانی کے دن کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہذا تم اس کی وجہ سے قربانی کر کے اپنے دلوں کو خوش کرو۔ حدیث نمبر 2، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یعنی ان کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ پھر اس میں سے ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا کہ دمبا وغیرہ اگر ذبح کرے تو ان کی اون میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن ارشاد فرمایا آج کے دن کسی آدمی نے خون بہانے سے زیادہ افضل عمل نہیں کیا، ہاں اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک اس سے بڑھ کر ہو تو ہو۔ نمبر 4، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس رہو، یعنی اپنی قربانی کے ذبح ہوتے وقت قریب موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے کے ساتھ ہی تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضیلت ہم اہل بیت کے ساتھ مخصوص ہے یا عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہمارے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس ذبح کے وقت موجود رہو، اس لیے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا اور تمہارے ترازو میں 70 گنا زیادہ کر کے رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضیلت خاندان نبوت کے ساتھ خاص ہے جو کسی بھی خیر کے ساتھ مخصوص ہونے کے حقدار ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ فرمایا یہ فضیلت آل محمد کے لیے خصوصاً اور عموماً تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ حدیث نمبر 6، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم قربانی کرو اور ان قربانیوں کے خون پر اجر و ثواب کی امید رکھو، اس لیے کہ ان کا خون اگرچہ زمین پر گرتا ہے لیکن وہ اللہ کے حفظ و امان میں چلا جاتا ہے۔ نمبر 7، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاندی یا کوئی بھی مال کسی ایسی چیز میں خرچ نہیں کیا گیا جو اللہ کے نزدیک اس اونٹ سے زیادہ پسندیدہ ہو جو عید کے دن ذبح کیا گیا۔ نمبر 8، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ نمبر 9، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص خوش دلی کے ساتھ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کرے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گی۔ قربانی کے فضائل و برکات سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ قربانی کے اہم اور ضروری مسائل پر گفتگو کروں گا۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر کے اس کار خیر کا حصہ بنیں۔ میں ملتا ہوں آپ کو کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔